مینجمنٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو اب یہ جو اسٹڈی ہے جو میرے اسٹوڈنٹ کی اسٹڈی ہے اسسمنٹ آف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پریکٹسز کہ گورنمنٹ کے پاس ہم تو ٹیکس نہ دینے والے ممالک کے اندر شامل ہیں کہ ہم زیادہ طور پر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کھلاؤ، یعنی ہم آپ کو کچھ دینے والے ان ریٹرن نہیں ہیں. تو یہ جو پریشر ہوتا ہے اربن پلاننگ کے جتنے بھی ادارے ہیں، ہم نے یہ اسٹڈی کی میرے اسٹوڈنٹ نے کہ خانوزے ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر لٹریسی زیادہ ہے، کوئی 97% وہاں پر لٹریسی ہے. آپ کو میل فیمیل دونوں ہائیلی لٹریٹ ملیں گے. 1905 کے اندر ایک اسکول کھولا گیا تھا، جس طریقے سے سر سید احمد خان کا نام بہت اونچا نام ہے. ہمارے ہاں علامہ عبدالعلی اخندزادہ ایک نام ہے، وہ پوئٹ بھی گزرے ہیں، وہ خانہ کلات کی ریاست میں وزیر تعلیم بھی رہے ہیں. غازی امان اللہ خان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے. اس دور کے اندر سیلون بھی گئے، سیلون سری لنکا کو کہتے تھے، بنگال بھی گئے، انڈیا بھی گئے. تو انہوں نے وہاں پر اسکول کھولا. اس اسکول کی وجہ سے وہاں پر لٹریسی، ہمارے ہاں آپ کو کوئی الٹریٹ نہیں ملے گا سوائے ان پرانوں کے جو کسی دور کے اندر بغیر تعلیم کے رہ گئے. تو یہ اسٹڈی اس جگہ کے اوپر ہوئی ہے دیکھنے کے لیے کہ لوگ ویلنگ ہے اربن سروسز کی پیمنٹ کے لیے، بہترین مینجمنٹ کی پیمنٹ کے لیے. اگر آپ 100 روپے 50 روپے 200 500 روپے حکومت کو دے دیں اور حکومت آپ کے گھر سے کچرا کیا کہتے ہیں جتنا بھی سالڈ ویسٹ ہے وہ پک اپ کر دیں اور اس کو ڈسپوز آف کر دیں، تو لوگ راضی ہیں اس کے لیے یا نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ اس اسٹڈی کا ایک عام وہ تھا. تو میں نے اس کا تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتا دیا اپنے اسپیچ کے اندر کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور اس کے ساتھ کن کی زندگی منسلک ہے؟ ہیومنس کی. یعنی اگر انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوگا تو آپ کو بدبو فیل ہوگی، بیماریاں پھیلیں گی اور مچھروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، ڈیزیزز پھیلیں گی. پلانٹس کو یہ ڈیگریڈ کرتا ہے. پلاسٹک ویسٹ اگر پلانٹس کی طرف چلے جائے، اگر پلاسٹک ویسٹ آپ کا بہ کر سمندر کے اندر چلا جائے، ایون فشز کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ ہم جتنا صابن، یہ جو ہم صابن استعمال کرتے ہیں نا، یہ جتنی ہماری انڈسٹریز وغیرہ ہے گھروں کے اندر، یہ جو جا رہا ہے یہ وہاں پر اسپیشیز جو فشز کی ہے اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. آپ کا پنجاب کا تو خاص کر جتنا بھی آپ کا یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہے کیونکہ وہ پولوٹیڈ ہے. آپ کے ہاں انڈسٹریز بہت زیادہ ہے اور خاص کر یہ راوی کو تو کہتے ہیں کہ اگر بہتا تو بہت اچھا ہوتا. اب یہ جو رک گیا ہے نا تو اپنے ساتھ بڑے سے جرمز کو یہ پال رہا ہے اور یہ نیچے جو ہے وہ زمین کے ساتھ اس کو ملا ہے. تو یہ اینیملز کی جو لائف کے اوپر بھی اس کے بڑے اثرات ہیں اگر اس کو صحیح طریقے سے مینج نہ کیا جائے. ایون فشز کو جب یہ ہم کھاتے ہیں ان کے درمیان سے پلاسٹک نکلے تو یہ لاکھوں ٹن کروڑوں ملین ٹنز کی تعداد میں ہم صابن، یہ جو پوٹاشیم وغیرہ یہ نیچے بھیج رہے سمندر میں، پلاسٹک بھیج رہے، کچرے بھیج رہے. تو اس کی مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اور اوورآل جو ہیومن ایکالوجی اور انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ پلاسٹک اور ویسٹ مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں تعلق ہے اس کے ساتھ. اچھا، تو ہم اس نیت سے گئے تھے اسٹڈی کو پلان کرنے. 741 گھروں کا ہم نے سروے کیا ہے، وہ ہمیں آگے بتائیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ ولنگ ہے یا نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں سے پوچھیں کہ آپ اپنی حکومت کو سپورٹ کریں. کوئی بھی حکومت بغیر ٹیکسز کے نہیں چلتی دنیا کے اندر. یہ یورپ جو اس لیول کے اوپر ہے آج، مجھے سویڈش ایک جوڑا ملا تھا انگلینڈ کے اندر. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کتنا انکم ٹیکس دیتے ہو؟ کہتے ہیں ہم 40% انکم ٹیکس گورنمنٹ آف سویڈن کو دیتے ہیں اور ہمارے ہاں وہ 5% ہوتا ہے اور 10% وہ بھی سرکاری ملازمین دیتے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہ حکومت کے اکاؤنٹس میں ہوتی ہے. ادروائز یہ جو باقی لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سپورٹ کرے حکومت، تو حکومت کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، خاص کر اربن پلاننگ کے جتنے بھی ادارے ہیں. اچھا، تو اب ذرا آ جاتے ہیں ریسرچ ڈیزائن کے لیے کہ یہ جو اسٹڈی تھی یہ کیس اسٹڈی تھی. خانوزے ایک ٹاؤن تھا، ہم نے اس وجہ سے کہ اگر بڑے ٹاؤن کے اندر تعلیم یافتہ اور مشہور ٹاؤن کے اندر لوگ ویلنگ ہیں ٹو پے فار دی امپرووڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، تو اس کو پھر ہم کسی غیر معروف ٹاؤن کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. اسٹارٹ یہاں سے لینا چاہیے. سیٹنگ میں نے آپ کو بتا دی کہ خانوزے کی جتنے یونین کونسل ہیں ہم نے وہاں سے ڈیٹا لیا، ملٹی اسٹیج سیمپلنگ تھی اور ہم گھروں کے اندر گئے اور گھروں پہ لوگوں سے پوچھا ہے.
اچھا تو تقریباً 741 گھر، کیونکہ جتنا سیمپل سائز ہم یونیورسل سیمپلنگ کے اندر گئے، خاص کر یہ ٹاؤن کے اندر جتنے لوگ تھے سب سے پوچھا ہے، اور ڈیٹا انالیسز جو ہے وہ ڈسکرپٹیو ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا یہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے ریسرچ کے، یہ ان کے بھی تھوڑا سا کام آئے گا. آپ جب بھی سیمپلنگ کریں تو ایک اسٹیج 1 ہے، ڈسٹرکٹ فشنگ کو لیا، پرپسو لیا، کیوں لیا کہ وہاں پر خانوزی ٹاؤن موجود ہے، پرپسی یونین کونسل آف خانوزی ہے، اور پھر ہاؤس ہولڈ کو لیا، یہ پھر یونیورسل سیمپلنگ ہے، یعنی تمام گھر کو لیے جتنے بھی گھر وہاں پر موجود تھے. یہ ایک بڑی اسٹڈی کا حصہ تھا، تو چونکہ ہم تمام گھر لے رہے ہیں، وہ سوشو اکنامک انڈیکیٹرز بھی ہم اسیس کر رہے ہیں اس اسٹڈی کے اندر. اچھا آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ یہ کنسپچل فریم ورک ہے، تاکہ مزید اس کے اوپر ریگریشن ماڈلنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، بہت سارے پیپر اس سے نکل سکتے ہیں. مین میں یہ ہے کہ willingness to pay for improved solid waste management practices، اور یہ اگر لوگ کیا کہیں گے وہ پھر ریکمنڈیشن بنا کر میونسپل سروسز کی مینجمنٹ کے لیے پھر ہم پیش کر سکیں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اچھا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ چلو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو نیلم جیلم سرچارج کا ایک صاحب نے بات کی ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، وہ بھی بند ہو گیا، شکر وہ 30-40 روپے جو کٹ رہے تھے نا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آفیشلی جو ہے وہ کنسٹرکشن مکمل ہو گئی ہے، امپلیمنٹیشن کے شاید کچھ مسائل ہو. تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے سجیشن کے اندر کہ آپ جو جتنے بھی یوٹیلیٹیز کے بلز ہیں، خاص کر بجلی کے، اس میں اگر آپ یہ تھوڑے سے جو ایج ہے وہ 51 کے قریب تھی، جو ہمارے ریسپونڈنٹس تھے، اور بڑی فیملی سائز بڑا ہے، 11 بلوچستان کا کانٹیکسٹ ہے، عام طور پر پاکستان کا جو ایوریج ہے وہ کوئی 6-7 ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسی آبادی زیادہ ہوتی ہے. اچھا آکوپیشن کا یہ ڈفرینٹ فیملی ٹائپ جو ہے وہ مور اور لیس جوائنٹ بھی ہے اور آئسولیٹڈ بھی ہے. اچھا یہ امپورٹنٹ چیز ہے، 47% جو لوگ تھے وہاں پر، کیونکہ وہاں کی میونسپلٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے، 47% لوگ جو تھے وہ میونسپل سروسز سے سیٹسفائڈ تھے. ایک تو بہت بڑی امپرومنٹ ہے. اور 25% نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، 14% نے کہا کہ ہم اسٹرانگلی سیٹسفائڈ ہیں، اور صرف یہ جو تقریباً کچھ 12% لوگ تھے وہ ڈس سیٹسفائڈ تھے. تو اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ خانوزی کی جو میونسپلٹی ہے اس ٹاؤن کی، وہاں پر اچھی سروسز میونسپل سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور اچھا 63% لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت میجر پرابلم ہے، کیونکہ آج کل تھوڑا سا میں کوڈ ورڈز کے اندر بتا دیا، جو بچوں کی صفائی ستھرائی کا ہم نیا نظام لے کے آئے ہیں، اس نے بھی سالڈ ویسٹ کی تعداد میں اضافہ کیا ہے. تو اس کے لیے ایک اربن جو ادارے ہیں ان کے اوپر ایک بوجھ بھی بنا ہے. تو کچھ درمیان میں تقریباً 18% نے کہا کہ یہ ایک میڈیم پرابلم ہے، اور جو 17% نے کہا کہ یہ لو پرائرٹی پرابلم ہے. لیکن اب بھی میجورٹی اس کو ایک بہت بڑا پرابلم سمجھتی ہے. اچھا 76% نے کہا کہ وہ اوپن کیا کہتے ہیں وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں سالڈ ویسٹ کو خود. اور یہ بھی ایک جو 60% تعلیم کے ساتھ ہم نے اس کو کمپیئر کیا ہے، تو یعنی یہ جو ٹاؤن ہے یہ بہترین اپنی رزلٹ دے رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ 69% ہاؤسز جو تھے وہ ادر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پریکٹسز کرتے تھے. کچھ سالڈ کیونکہ یہ دیہی علاقہ ہے، بعض لوگ اس کو جلاتے ہیں، اپنی جتنا بھی کچرا گھر سے جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو خود سے جلاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، تو وہ ویسٹ پکر ہوتے ہیں، صبح وہ آ جاتے ہیں اپنے گھروں سے بھی کچرا نکالتے ہیں، کچرے سے پھر وہ اپنی روزی جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. تو یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں، ان کے جو بچے ہیں، یہ بھی ایک لحاظ سے ہمارے جو میونسپل آرگنائزیشنز ہیں ان کے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پر سپورٹ اسٹڈی خاص طور پر ان کے مطابق کہ بہت سارے افغان ریفیوجیز بیٹا کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اندر وہ انبار میں خاص کر کچرا، کاغذ اور مختلف قسم کی چیزیں
وہ آئسولیٹ کرتی ہے اور اس کو بیچتے ہیں، پھر روٹی کماتے ہیں. بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ افغان عوام انسانی کے اوپر بوجھ بنتی ہے، بہت سارے آپ کو سروسز بھی دے رہے ہیں. اچھا، اس پورے ڈسکشن کے بعد لاسٹلی یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ تعلیم کا شعور کے ساتھ کتنا تعلق ہے. 83% لوگوں نے ریسپونڈ کیا ہے کہ we are willing to pay for the improved solid waste management practices if the government is committed. اگر گورنمنٹ بہترین سروسز پرووائڈ کر دے، ہمارے گھروں سے کچرا اٹھائے، تو ہم ان کو 83% کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، اس کے اوپر تھوڑا سا ایشو ہے کہ کتنا پے کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ ہم نے جو درمیان میں ان کے رینجز بنائے تھے وہ 50 روپے 100 روپے سے لے کر 500 روپے پر منتھ تک. تو میجارٹی جو ہے وہ اس کے تیار ہے کہ ہم گورنمنٹ کو کیا کہتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں فی کے طور کے اوپر، تاکہ وہ بہترین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے. تو اس سے ایک اور چیز گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے یہ چیز نظر کے اندر آ جاتی ہے کہ ول چاہیے اور تھوڑی سی پلاننگ چاہیے. کیونکہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابوذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی پلاننگ ہے، اربن پلاننگ، یہ سارے حسن تدبیر ہی کا حصہ ہے. تو بجائے یہ کہ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہو، ہمارے جو اربن پلاننگ کی پالیسی ہے اس کے اندر اربن ٹیکسز کی پروویژن ہے. اگر ہم وہ لمیٹڈ لیول سے سٹارٹ کر دیں، بے شک 25 روپے لے لے، 30 روپے لے لے، 50 روپے اگر ہم دے دیں، تو بھی اس سے حکومت کے پاس بہت بڑا سرمایہ آ جاتا ہے. وہ آپ کی جتنا بھی سالڈ ویسٹ جو جنریٹ ہوتا ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. آپ یقین کریں کہ کوئٹہ کا کوئی 4 ارب 30 کروڑ کا بجٹ ہے. 4 ارب 30 کروڑ کا اوورال میونسپلٹی کا بجٹ ہے 2021-22 کا. اور میری ایکس جو میئر تھے ان کے ساتھ بات، انہوں نے کہا کوئی 80 کروڑ ہم نے کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کو خرچ کیے. تو اگر ہمارے لوگ، ہمارے بچے اسکولوں کے اندر، محلوں کے اندر، گھروں کے اندر، میں نے اپنے گھر کے اندر تقریباً ہر کمرے کے اندر ایک ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے، چاہے اس کا سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو. بچوں کو یہ اویئرنیس کرانے کے لیے کہ بچے یہ جو آپ ٹافی وغیرہ کھا لیتے ہو یا کوئی پینسل کو آپ کرتے ہو، تو اس کا کچرا جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر آپ رکھ دیں. اس طریقے سے اگر ہم گورنمنٹ کی مدد کریں، اپنی مدد آپ کریں. ہمارا ڈاکٹر امین اللہ صاحب ہے، وہ جاپان میں تھے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ پتھر رہ گئے تھے لیب ورک کے، کرومائٹ کے اوپر ان کی ریسرچ تھی. تو ہمارے ہاں اگر پاکستان ہوتا کہتے ہم کڑکی سے باہر پھینک دیتے لیب کے. تو کہتے اس کو تھیلے میں بند کیا ہے اور ہم نے کوئی 15-18 کلومیٹر ٹریول کیا ہے اور پھر گڑھا کھودا ہے اور اس کے اندر کرومائٹ والے وہ جو پتھر، وہ جو ریسرچ والے پتھر تھے اس کو ڈمپ کیے. جاپان میں آپ کو کوئی کچرا نہیں ملے گا، کوئی صفائی والا آپ کو نہیں ملے گا. یہ جو علیحدہ ہم نے لوگ رکھے ہوتے ہیں نا، آپ کسی بھی تندور کے سامنے چلے جائیں کسی جگہ کے اوپر، یہ کچرے وہاں پر چیزیں کھا لیتے اور وہیں پر پھینک دیتے. میں ایک میڈیکل اسٹور سے اس دن ایک دوائی لے رہا تھا، جیسے اسٹور کے اندر جانے لگا وہاں سے کوکا آ گیا باہر. تو یہ ایک روایت ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. سالڈ ویسٹ جتنا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وہ ہے کہ آپ اپنی گلیوں کی صفائی کریں، آپ اپنے گھروں کی صفائی کریں. نبی علیہ السلام نے تو اپنے گھر کے اندر خود جھاڑو دیا ہوا ہے. اور آپ، میں بینکاک میں تو وہ تھائی لینڈ مقابلے میں، جاپان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پاکستان ہمارے تھائی لینڈ کے مقابلے میں. جاپان میں کوئی ویسٹ نہیں ہوتا، کوئی حکومت کے اندر اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا. ہاں ان کی ریسائکلنگ کے اوپر وہ خرچہ کرتے ہیں، اس کے ڈسپوزل کے اوپر کرتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے، جتنا یوتھ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی چھڑتا ہوں کبھی کبھار، وہ چاکلیٹ وغیرہ کیا کہتے ہیں ان کے، آئس کریم وغیرہ جہاں پر بیٹھے ہوتے وہاں پر چیزیں رکھ دیتے. پھر میں آ جاتا ہوں ان کے سامنے وہ چیزیں اٹھاتا ہوں، تو وہ پھر مجھے روکتے کہ سر اپنا اٹھائیں. میں کہتا ہوں نہیں بچوں، آپ کے پاس یہ شعور ہونا چاہیے. سیوک سینس کی بھی ایک تربیت ہونی چاہیے، ہمارے کریکولم کا حصہ بننا چاہیے. اور ایک ویسٹ مینجمنٹ ڈے آتے ہیں ورلڈ وائڈ، یونائٹڈ نیشن بہت سارے ڈیز بناتے ہیں. ہمارے یونیورسٹیز کے اندر بھی ایک کیمپس کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے تعاون سے، باقی اداروں کے تعاون سے، میں یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ سے ایکٹیویٹیز کرائیں، تاکہ یہ کل کے مائیں بنیں گے، کل کے باپ بنیں گے، یہ اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی، اور اپنے جن اداروں کے اندر یہ پڑھ رہے ہوں وہاں پر بھی سالڈ ویسٹ کو بہترین طریقے سے مینیج کریں. اللہ حافظ.
کوئی اگر سوال ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز میں پھر بیٹھ جاتا ہوں. سید شیراز علی. Ready? Thank you. Mr. Fakhar Hussain, please come on stage. ڈاکٹر عظمت اللہ. مسٹر ثناء اللہ بنیزئی. Speaker. This is an honor for me. And thank you all, and especially the team. And today, the topic that has been assigned to me is research. Although I really wish to speak about a lot of topics, wanted to discuss so much, but I should keep something for the next time. Hopefully I'll be invited next time as well by all World Muslim Educational Conference 2023, hopefully. Of course, if you guys enjoy my talk today, if you guys enjoy my session today. So let's begin. So what is research? Let's come to the point directly, and the reason I'm, by the way, sending this as a recording, not live, because I'm in California and the time difference. Thank you. فاؤنڈیشن میں پہلے آپ کو سوچا اپنے تعارف کا دوں. میرا نام سید محمود رسول اللہ ہے. گریجویشن شفیق خان کا پرنواسا لاہور میں تیار میں رہا, اور بچپن سے میں نے اپنے والد اور والدہ کہ جو اسلامی تو میری کوئی خوبی نہیں ہے, اللہ شاید آپ کو شاید ٹھیک ہی ہوگی. اور تو آگے ندیم. باقی یہ ہے کہ چونکہ ایک اچھا ادارہ ہے جو اس ریجن میں ایک اپنی سروسز دے رہا ہے, تو یہ بچے بھی ہمارے پاس آئی ٹی سے آ کر ہم نے ایک ہمارا شوق ہے کہ ایک ریسرچ کانفرنس جو ہے وہ ہم آرگنائز کریں. تو وی آر انیبل ٹو فائنڈ اے وینیو, جو ہمیں کہیں پہ کوئی اچھا وینیو مل سکے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں. میں نے پھر اپنی ٹیم سے شفیق صاحب سے نے کہا کہ یار آپ ہمیں سپورٹ کریں, اور جہاں پہ جو ضرورت ہے, جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں تو چلیں ایک اچھے کاز کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے مختلف چنیوٹ کے کالجز, یونیورسٹیز اور آل اراؤنڈ, ایون ابھی جو ثناء اللہ ڈاکٹر ثناء اللہ تھے, وہ مجھے کسی نے پکچر بھیجی ان کی, تو کہتے سر انہوں نے بتایا کہ یہ اے آئی ٹی سے گریجویٹ ہے, تو کیونکہ آپ بھی اے آئی ٹی سے ہیں تو شاید آپ جانتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو میرا جونیئر تھا وہاں. میں نے کہا اسے آفس لے کے آئے نا, ادھر بلوائے پھر چائے شاید ابھی کہ میں نے پوچھا, کہتے میں نے کوئٹہ جانا ہے واپس, تو میں نے کہا رات اسٹے کریں کیسا.
एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड। वो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप रुकें रात यही गेस्ट में, तो उसमें तो बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट और अच्छी लेवल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, दे आर कमिंग। उसमें थाईलैंड से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, बेसिकली ही इज़ इन स्पेस एजेंसी एट थाईलैंड, लेकिन है बेसिकली चाइनीज़। वो आ रहा है, एक थाई नेशनल है यूनिवर्सिटी के, वो आ रहे हैं। देन फ्रॉम कनाडा, स्वीडन, और टॉपिक क्या है, किस ये बेसिकली डिफरेंट है, साइबर सिक्योरिटी पे है, और कुछ हमारी कंप्यूटर साइंस की जो टर्म है, डाटा साइंस है, रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस पे है। हमने कहा था चलो सिंगल डे कॉन्फ्रेंस 2 डेज़ का। डॉक्टर मुख्तार जो चेयरमैन HEC में, जी जी उनको कहा हुआ है, उन्होंने एग्री किया है कि अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐसी कमिटमेंट ना आ गई तो बात कर होता है कि मुझे मजबूरी बन जाती है, तो अदरवाइज आई विल स्पेयर दैट डे। बिकॉज ये जितनी भी हमारी ये छोटी छोटी एजुकेशन एक्टिविटीज उनको हम जितना स्पॉन्सर कर सकें, जितना नर्चर कर सकें, उतना ही एहसास पैदा होता है कि हम लीडर्स इन देयर कम्युनिटी। अगर हम एजुकेशनल वेंचर्स को अटेंड करते हैं, this is how many of the people look towards us. How due to shyness or naivety of test, she cannot convey proper feelings towards their family or other people. Next slide. Now, what is the objectives of research? The objectives of research are to explore tests as a naive character in the tests of the DWLS, to examine test naivety as a tragic flaw in the given text. Research questions. So next slide. How is test naive character in the selected novel? How does naivety cause tragedy in the given novel? Next slide, literature review. Peck said in 1897, the problem test experiences is that she cannot fit into society, yet she has to live in society until consequently in punished for her waywardness. Kramer said in 1979 in a novel where the heroine is so central to every important consideration and understanding of how her character shapes her fate is essential for an interpretation of the meaning of her tragedy. Next slide. Widdowson in 1999 described how Hardy's fiction including text has been analyzed by socialism, feminist, materialist, post-structuralist or feminist post-structuralist approaches. Strength and weakness of character of tests was communicated by Adams in 2013. He said due to innocent nature of tests, she faced several factors that had become the reason behind her tragedy. Next slide. From Marxist theory, different possessions and property divide people in different classes. Karl Group said Tyson in 2006. On 20th century literature criticism, the essay of the test of the DWLS published by Richard in 2015, and he said that it is a story of a simple girl that transformed into universal tragedy. Angel's opinion was that with increase in wealth, earning associated with male become dependent on the method on tests of DWLS. For study, different societal factors and social institutions were selected from the texts that affect test naivety. What are the research problems? Research problems were naivety as a tragic flaw in character of test in the test of the DWLS. She doesn't speak against problems that happens with her in her life, so tragedy happens with her. She was unable to express her ideas, emotions and feelings to others because of this flaw, and no one could understand her problems. Society also exploited her. Analysis. Test story cycle started from the day when her father sent her to find their new nobility. To know about it, Tess started her journey in which she faced several hardships like exploitation from her family, Angel, Alec, and even society also. At the end, she is sentenced to death due to the murder of Alec. She is the only one who cared for others. Her naivety turned into tragedy. Hardy portrays Tess' naivety from her characterization as
She was a fine and handsome girl, not handsomer than some others possibly, but her mobile puny mouth. Puny is a flower. Puny is basically flower which resembles with virginity. But here, by saying that Tess has puny mouth, her virginal qualities are highlighted. But her mobile puny mouth and large innocent eyes added eloquence to color and shape. She wore a red ribbon in her hair and was the only one of the white company who could boast of such a pronounced adornment. She feels guilty at the death of horse. Having no money, her parents sends her to find their inheritance in their dubious family. She doesn't understand what benefits her family will gain her from her journey. Tess, unaware of all these, accepts and goes Tess, unaware of all these, accepts and goes without questioning, which paves the way to her tragedy. Family uses her for their own interest. Low moral values of her family described here. After happening a big tragedy, they again force her to go with Alec. She loves her family so much and hoped that she would spend a miserable life and agrees to marry him. And because of a tragic flaw of naivety in her character, she remains speechless at this point and goes with even-natured man. Tess tells the truth to Angel about her past. Angel got furious and leaves her alone due to Tess' naive nature. Alec rapes her. She remains silent even after this tragedy. She says to Angel, "I will obey you like your stretched slave." Shows the power of men as well as her innocent nature. Her naive nature was the cause of her exploitation. Society even says her sinful, but she is not. Social institutions are made for the protection and rights of the human, but when people present themselves as toys, then these institutions start exploitation. From whole novel, she doesn't take advantage of any person and never exploited anyone. It also shows her naive nature. Nature is also included in exploiting her. After Angel, society also exploits her and leaves her. It means such exploitation is predestined in her life. She says, "Oh, why have you treated me so monstrally, Angel? I don't describe it. I thought it all over carefully, and I can never forgive you." Tess is saying this line to Angel Clare, who considers the innocent nature of Tess as a lie. Her parents deliberately involved in all that tragedy which came across. From all that, they don't stop her, and she was exploited by Alec's evil nature. She says to her parents about Angel Clare, "It is in your mind that you are angry at Angel. It is not me. I am not a deceitful woman as you think me." Angel even refused to accept her truth. When Angel reveals her past, she forgives him. Tess was judged throughout the novel, as we have seen. She faced the reality that her actions are not responsible for all her problems. She was judged because of her action, despite innocence. Tess continued to do right throughout her actions, but they don't the situation throughout the novel. It all was due to that she has to suffer because of her naive nature. Conclusion. To sum up, it is Tess' naivety that is the major reason behind all the incidents. She is naive by nature. Tess was very fine and charming girl, but she has lacked revolting spirit. Due to her naive nature, she does not interrogate anybody in novel. Without questioning, she became the wife of Angel, Alec. Tess' tragedy is not accidental. Her naivety becomes major reason of her tragedy. These are some references. Next. That's all. Thank you. I have a question. What lesson can we draw from this novel for present time, especially for Muslim society? For the current times, especially for a Muslim society, what lesson can we draw? इसमें से एक लेसन तो हम ये ले सकते हैं, जैसे वो एक गर्ल है, वो स्ट्रगल कर रही है थ्रू आउट द नॉवल,
मतलब वो अपने आप सारी जो चीजें उसका जिम्मेदार खुद को ठहरा रही है, अपनी वो फैमिली को कह रही है कि आपने ऐसा किया है, ना वो पहले वो एलिट जो है वो एस्केलेट करता है, ना वो उस पर कोई एक्शन लेती है, देन वो फिर जो है ना वर्क स्टार्ट कर देती है उधर जाके डेयरी फार्म पर। तो उसके जो फादर है, जैसे कि थ्रू आउट हम अगर स्टोरी देखें तो वो पहले ड्रग मैन था, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, मतलब उसको थ्रू आउट करने में उसकी हेल्प करे या घर का कोई काम करे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम एक्शन लें, जैसे सोसाइटी इसे एक्सप्लॉइट कर रही है और बाद में उसे जब एलिक जो है उसे छोड़कर चला जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, वो कहती है शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है, और स्टार्ट में उसकी हॉर्स की डेथ हो जाती है, तो उस पर भी उसका खुद को जिम्मेदार ठहराती है। तो इसमें हमारे लिए ये एक लेसन है, स्पेशली वुमेन्स के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, कि अगर वो मतलब कुछ करना चाहे अपने लिए तो वो मतलब उसका खुद को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं, कि इस तरह से मैंने खुद किया है, जो चीज़ें जो सोसाइटी या इवन उससे एक्सप्लॉइट कर रही है उस पर उससे एक्शन लेना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि मैडम साहिबा, अभी इन्होंने कहा था कि फिजिक्स का लेक्चर आप दे रहे हैं, फिजिक्स के लेक्चर के साथ इसकी रेलेवेंस क्या है? सर ये एक्चुअली मिस्टेकनली जो है फिजिक्स में लिखा गया है, और लिटरेचर का शायद कोई सेपरेट जो है आप लिमिटेशंस नहीं थी, इस वजह से। औलाद अमलाक भी फितना, शमशीर भी फितना, और जो ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। बैटरी लो हो गई है, और अल्लाह की तरफ ना लेके जाए उस तालीम का कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी तालीम दे जो हमें सीधे रास्ते पे और अल्लाह के पता है। हाँ जी, Now I would like to call Ms. Ikram. clothing ceremony and Honorable DC Senior are coming for the clothing ceremony, and before that we would like to invite the CEO of Love Bites to say some words. इंडिया बेटर, और मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों का एक तो नॉलेज, ऊपर से रिसर्च का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और तकरीबन 2014 में मैं बेसिकली कई लोगों को पता नहीं है, मैं खुद भी फर्स्ट ईयर रह चुका हूँ 1 साल, ठीक है, मैंने 2 सेमेस्टर फास्ट ईयर पढ़ा हूँ। तो उसमें ये सीन है कि वो जो 2 सेमेस्टर में फास्ट ईयर पढ़ा तो उसमें मेरी लाइफ चेंज हुई। अक्सर लोग वालों को सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि, और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि हमारे साथ सर सैयद के ग्रैंड सन भी इस वक्त यहाँ पे आए हैं। उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी चीज़ कामयाब होगी। जब हम इसमें ये हमारे पास आए थे प्रपोजल लेके कि हमने ऐसा कुछ करना है, तो मुझे ये था कि चलें नई चीज़, बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मैं इस चीज़ का हिस्सा बना, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और हम सबको इन चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। I would like to call Mr. Mohammed Be Concrete Productions. Please come on stage. This is always an honor to speak at this platform. I'm affiliated with FAST since like 10 years. सर से फास्ट की बात हो रही थी तो पहले फास्ट की तारीफ से आगाज करता हूँ, फिर आऊँगा all words of पिछली बार. Fast is actually a life changer
ابراہیم نے بالکل صحیح بات کی ہے. ہم نے جس طرح یہ ایک ایونٹ کروایا ہے فاسٹ کے لیے, this is an honor for all of us to conduct the event at FAST. ڈاکٹر شہزاد سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ فاسٹ کے الومنائز اور فاسٹ کے الومنائز کی کامیابی اور یہ اور وہ. تو just to mention, we just celebrated our 10th anniversary just a few days back, and just to remember, just to make sure that Be Positive Productions, batch 13, Youngan Studio, batch 18, and Love Bites are sponsored batch 14 and 15. This is what FAST is producing. FAST کی جو وہ چیز ہمیشہ برانڈ کرتے ہیں, we are not only producing followers, we are following leaders. 3 main organizations جو ہیں sponsors میں سے اور organizers میں سے, they are actually ex-FAST ہیں, وہ alumni ہیں. اور یہ سب سے اچھی جو چیز ہے کہ all of them are based in چنیوٹ, چنیوٹ کے رہائشی ہیں اور چنیوٹ میں رہنے والے ہیں. اور جس طرح سے ہم فاسٹ کے شکر گزار ہیں, اسی طرح ہم اپنے سارے ٹیچرز since day one, I cannot forget that time of حیدر مراج, سرحد مراج, ڈاکٹر آفتاب, ڈاکٹر رضیہ, ہم اس ٹائم کو نہیں بھول سکتے. اور ایک ایک ٹیچر کو, سر احمد عثمان سے شروع ہو کے like what else and who else. آل ورلڈ مسلم ایجوکیشن کانفرنس کو فاسٹ میں وینیو سجیسٹ کرنے کا میرا مقصد کیا تھا. آئی اسٹل ریمبر جب میرے پاس ایک کاغذ آیا تھا, جس سے نا کورا کاغذ, اس پہ لکھا تھا کہ ہم ایک کانفرنس کروانا چاہ رہے ہیں چنیوٹ میں, ریسرچ کانفرنس. سب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں فی الحال. میں تھا, میرے ساتھ میری ایگزیکٹو باڈی تھی, علیم تھی, طیبہ تھی, ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر باسل تھے. اینڈ ہم نے آدھے گھنٹے کی آلموسٹ میٹنگ کی اور ہم نے کہا کہ وی آر ریڈی ٹو کولیبریٹ وداؤٹ اینی کائنڈ آف financial exchange with each other. After the meeting, Sabha just said کہ آپ سے ایک بات کروں. میں نے کہا جی. کہتے we are working on the plan since like 2-3 months and you are the first one I'm meeting in Chiniyot who actually knows what research conference is. I was just like, اچھا چنیوٹ کے لوگوں کو sponsors ہیں, organization ہیں, ان کو mostly research conference کا idea ہی تھا. Thanks to our teachers or grooming کہ ہمیں اس چیز کی نو ہاؤ تھی, ہمیں پتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. We started working from very zero. There were a lot of people کہ جی how will be possible چنیوٹ میں ہوتے ہیں. ہماری آرگنائزیشن کے اپنے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں, other than that اپنی جابس بھی ہوتی ہے. I'm even serving FSM as a visiting faculty as well. اس سیمسٹر میں نے کورس بھی نہیں لیا because I had a lot of burden to do. Like میری ماسٹرز پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہے, I also teach project management at the same institution. میرے لیے this is just like a home. اور اس ایونٹ کا چنیوٹ کی تاریخ کا پہلا ایونٹ ہونا, میرے گھر میں ہونا, یہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات تھی. All World Muslim Education Conference کا جو بیسیکلی کانسیپٹ سر سید احمد خان سے ہم نے ایوالو کیا ہے کہ ہم without the discrimination of any kind of religion, caste or creed, ہم ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. اب آپ میرے سامنے جتنے اسٹوڈنٹس ابھی بیٹھے ہوئے تھے, ماشاءاللہ ہمارا پنڈال آج 70% فل تھا. مجھے تو کسی کی بیعت سے بھی نہیں پتا. This is what all World Muslim Education Conference is, that you don't need to know the religion or the caste of any kind of person. He is a human being and he is a Pakistani, and that is more than enough for me, for us to collaborate and to work with them. Then ہم نے move on کرنا شروع کیا. There were a lot of ups and downs, documentation کے problem, یہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے. ہمیں تو پھر margins بھی اس طرح لگانے ہیں اور line spacing set ہو, ہمیں تو اس کا بھی آئیڈیا تھا. اس کے اوپر ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, یہ کیا آپ نے کر دیا, وہ کیا آپ نے کر دیا. اینڈ ایکچولی جس دن سے میں نے اس آرگنائزیشن کا آپ کہہ لیں کام سٹارٹ کیا, اس دن سے مجھے پتا لگا تھا وہ جو اسائنمنٹس اور جو پروجیکٹس کے اندر ہماری گریلنگ تھی وہ کیا تھی. We hated that by the way at that time. جب ہم ماسٹرز میں جاتے ہیں, ہم پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں, تب ہمیں پتا لگتا ہے کہ گرومنگ کیا ہے. I am very thankful to سید اسد اللہ صاحب, انہوں نے اسپیشلی ہمارے لیے وقت نکالا. This is actually not easy to come at the age of 84 years, to come all the way from Lahore to Chiniyot
اور چنیوٹ کا جب نام آتا ہے تو لائک لوگ کہتے ہیں چنیوٹ، حالانکہ ہمارے فیصلہ آباد چنیوٹ میں بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے اگر ہم جیوگرافیکلی دیکھیں تو، بٹ ایک مینٹل ایک سائڈ ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں چنیوٹ کے جو ینگسٹرز ہیں، میں بھی ادھر بیٹھا ہنس رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلانے کا آنر آ گیا، فلانے کا سی او ہوگا. میں کہ سارے کہتے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے سی ای اوز، چھوٹے چھوٹے ڈائریکٹرز رکھے ہیں انہوں نے. دس از واٹ ورلڈ از چینجنگ. اب وہ والا وقت بدل رہا ہے کہ جی وہ جو سفید بال والا ہوگا وہی سی ای ہوگا. دا ورلڈ از فار ینگسٹرز. لائف از چینجنگ. دنیا بدل رہی ہے. لائف از ان یور ہینڈز. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. احمد I cannot see him. ایک ایک ممبر میری ٹیم کے ممبرز ہیں، صبا ہیں، اقرا ہیں. I cannot see anyways. حلیم ہیں اور ابھی تک وہ لیگسی سال چل رہی ہے. وہ بیچ 18 سے کہانی شروع ہوئی تھی اور ابھی بیچ 19 کی ایک اسٹوڈنٹ بھی ہماری ممبر ہے. رائٹ. So we are trying our level best whatever we can do. ہمارے پاس جو پرپوزل آتا ہے، میم سمینا ایک بات کرتی ہیں نارملی کہ میں نے سر کے منہ سے کبھی نہ نہیں سنی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں، اپنی پی آر پہ، اپنی نالج میں جتنا ہیلپ کر سکیں فار دا سیک آف سٹی. سر سے پچھلے پروجیکٹ پہ بھی میری ملاقات چنیوٹ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسی معاملے سے ہوئی تھی. وی آر اسٹل ورکنگ آن سم تھنگ ٹو ڈیولپ دا سٹی. دس از آلسو another platform for the development of the city and for the development of our country at the end of the day. I believe صرف پہلا انیشیٹو لینا ضروری ہے، وہ مشکل چیز ہوتی ہے. پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے. And thanks to Sabha, I don't know. Thanks to Sabha for taking that initiative. وہ اکیلے چلا تھا کار میں اور قافلہ بنتا گیا. روڈ میں شاعری تھوڑی سی خراب ہے سو رائٹ. قافلہ بنتا گیا. اس وقت ہمارے پاس 300 پلس آڈینس تھی. ہمارے پاس 25 اسپیکرز تھے جس میں سے آلموسٹ 5 to 7 اسپیکرز انٹرنیشنل اسپیکرز تھے جو کہ بیسیکلی اوورسیز اسپیکرز آتے ہیں. ہمیں I can imagine کہ جو بچے ادھر صبح سے آئے ہوئے ہیں from it's been like 6-7 continuously hours جس presentations attend کرنا دیکھنا, and hats off to those people. ایک بار ان لوگوں کے لیے تالیاں جو صبح سے without eating anything they are working for this conference, my team. This is not easy, and just to mention for more appreciation, none of them is working for any kind of penny. Many of them are actually have taken for taking this initiative and considering us. We tried our level best to serve our city, to serve our people, to help you any way out. Inshallah, Fastians ho, wo jo log ho, Be Positive Productions Private Limited ho, وہ فاسٹ کی حد تک ہو, ایف ایس ایم ہے, ڈاکٹر شہزاد بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. ہم ہر حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چنیوٹ اور اس علاقے کو ڈیولپ کریں. ریسنٹلی بھی ہم نے ایک پروجیکٹ کیا, وہ اسی علاقے کے ڈیولپمنٹ کے ایک اسکول کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیا. تو اس کیمپس کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ والا علاقہ ڈیولپ ہو, رائٹ. اور اب صبح کو پہلے دن کی ہماری میٹنگ یاد آئی ہوگی کہ why I was emphasizing again fast کا وینیو, fast کوشش کریں, پی آر نکالیں, کوشش کریں کہ اس سے پتہ کریں. This is why it is. کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں کرنی پڑتی ہیں at the end of the day. Otherwise آپ کو اس طرح کا environment آپ کو سٹی میں نہیں ملتا. آپ مجھے بلال حفیظ صاحب سے ریسنٹلی ملاقات ہوئی تھی, وہ saying کہ آپ کا نام بھی پروڈکشن ہے, تو we said we are working on theatres and performing arts as well. کہتے چنیوٹ میں آڈیٹوریم تو ہے نہیں, تو آپ کون سے پرفارمنگ آرٹس پہ کام کر رہے ہیں. سو دین آئی جسٹ, ہمارے پاس ایک آڈیٹوریم ہے اور ہم نے اپنا پہلا تھیٹر بھی اسی آڈیٹوریم میں کیا, دیٹ واز دائرہ 14. Like starting from Ideas Smart, Be Positive Productions Private Limited, Young Studio, Government College University Faisalabad, Love Bites, Aromatic, Sufa Welfare, and or the government departments from Primary and Secondary Health Department and School Education Department. Last but not the least, we can do anything. We believe what we can do. Thank you so much. Now I would like to call Ms. Sabha Malik.
अस्सलाम वालेकुम। سب سے پہلے تو میں بہت سب کا شکر گزار ہوں، سب کی شکر گزار ہوں کہ سب نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا. ایک چھوٹی سی جرنی یا ایک چھوٹا سا ڈریم جو میں نے ایک چھوٹے سے روم میں سی ایس ایس کی پریپریشن کرتے ہوئے دیکھا تھا. سی ایس ایس کی پریپریشن میں کر رہی تھی، اس سے تھوڑا سا پہلے میرا پلان کانفرنسز کی طرف جاتا تھا کہ میں کانفرنس میں نے اٹینڈ کی، لیکن مجھے آئیڈیا ہوتا تھا کہ جو ریسرچرز ہیں ان کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے جتنا کرنا چاہیے، کیونکہ سائنٹسٹ صرف وہی نہیں تھے جو پہلے آ گئے ہیں، اس کے بعد کیا سائنٹسٹ پروڈیوس ہی نہیں ہوئے ہیں. اس چیز پہ ریسرچ کرنی شروع کی تو بہت ہی آگے گئی، آگے سے آگے جاتی گئی، لیکن وہ ایک سے ایک پہلو ملتا گیا، لیکن کڑی نہیں بنی کہ ریسرچ کانفرنسز ہو تو رہی ہیں لیکن ریسرچ اسپیکرز کی پبلسٹی کیوں نہیں ہو رہی. نیو سائنٹسٹ کا جو لقب ہے یا جو نیو سائنٹسٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ آ کیوں نہیں رہے پبلکلی، ہمیں کیوں نہیں پتا چل رہا، بکس میں کیوں نہیں آ رہے. وہاں سے میں نے کانفرنسز کا آئیڈیا نکالا. آگے گئے تو سی ایس ایس کی پریپریشن میں کر رہی تھی روم میں بیٹھے ہوئے. ٹریک آف پاکستان مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے پروفیسر نے سجیسٹ کی تھی، وہ اس کا ایک چیپٹر تھا سر سید احمد خان، 3rd چیپٹر. اس کو ریڈ آؤٹ میں کر رہی تھی تو میں نے ان کی جو کانفرنس تھی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، میں نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا. وہیں سے ہی میں نے سی ایس ایس کو ڈراپ آؤٹ کیا. وہیں سے ہی میں نے اپنی ساری جو پلاننگ تھی وہ ختم کر دی اور میں نے شروع کیا کہ آج کے بعد میں کام کروں گی تو اسی کانفرنس میں ہی کروں گی. اور الحمدللہ ابھی آج آپ سب کی وجہ سے وہ کانفرنس جو ہے وہ سکسیسفل ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو ہم نے یہاں پر سٹاپ نہیں کرنا ہے، ہم نے پورے ملک میں اس کو لے کر جانا ہے. یہاں اس شہر میں اس کانفرنس کو کروانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے شہر کو ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں پر آج تک کوئی بھی ریسرچ کانفرنس نہیں ہوئی تھی انٹرنیشنل لیول کی. لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ what is seminar and what is conferences. ہم نے پورے 6-7 مہینے لگا کر ہم لوگوں نے سیمینارز کنڈکٹ کیے، اویئرنیس کی، لوگوں کو اویئرنیس دی کہ کانفرنس ہوتی کیا ہے، لوگوں کو گائیڈ لائن دی پراپر، تب جا کر ہم اس جگہ پر پہنچے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اور الحمدللہ اتنی زیادہ آڈینس کے ساتھ اور اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہم نے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال اب چنیوٹ کے اندر یہ ٹرینڈ رہے گا، یہ کانفرنسز ہوتی رہیں گی. اور میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں بہت پریشان تھی جب میں نے انٹرنیشنل لیول کی ایک کانفرنس کا آئیڈیا لگا لیا، لیکن چنیوٹ میں تو کوئی آڈیٹوریم بھی نہیں تھا. بی پازیٹیو پروڈکشنز کے پاس ہم لوگ گئے تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ فاسٹ یونیورسٹی میں جائیں. پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جاتے رہے. آخرکار مطلب ان کو ہماری محنت اور ہماری لگن اور ہماری جو جستجو تھی وہ پسند آئی. اور انہوں نے ہمارے کوئی پچھلا بیک اپ نہیں تھا، کوئی پریویس ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نے کہا یس کر دوں. میں جتنا زیادہ شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کانفرنس چنیوٹ سٹی میں پاسبل نہیں تھی اگر فاسٹ نیشنل یونیورسٹی اپنا آڈیٹوریم نہ دیتے. تو ایک انٹرنیشنل لیول کا آڈیٹوریم چنیوٹ میں فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. اس کے بعد بھی پازیٹیو پروڈکشن نے ہر گائیڈ لائن جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. چنیوٹ میں ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا اور وہ لوگ پچھلے 10 سال سے کام کر رہے تھے. انہوں نے ہمیں پراپر گائیڈ لائن دی کہ آپ اس ڈائریکشن میں جائیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس جگہ پر جائیں. اپنے پورے کنیکشنز ہمیں دیے، ہم نے ان کو یوٹیلائز کر کے ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی چڑھتے گئے. اور الحمدللہ آج ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم نے پوری کانفرنس جو ہے وہ کنڈکٹ کر دی. میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے اسپانسرز کا، کیونکہ چنیوٹ جیسے چھوٹے شہر میں اور ہم جیسے لوگ، ان کا بالکل فرسٹ ایکسپیرینس تھا جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. جب بھی آپ کسی اسپانسر کے پاس جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا پچھلا پروجیکٹ کیا تھا، ہم آپ پہ کیوں ٹرسٹ کریں، ہم آپ کو کیوں برانڈنگ آپ کی کرنے دیں یا کیوں آپ کے ایونٹ کو اسپانسر کریں. لیکن یہ 2 ہمارے اسپانسرز بیٹھے ہیں، انہوں نے ہم سے ہمارا پچھلا ایک بھی بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا. انہوں نے ہم سے ہمارا آئیڈیا سنا، ہماری قابلیت دیکھی، ہمارا جذبہ دیکھا اور فوراً سے کہا. پہلی میٹنگ میں ہی انہوں نے یس کہہ دیا کہ یس وی آر ود یو، اور آج وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. سیم اسی طریقے سے ہمارا مورل پورے شہر میں گھوم کے ڈاؤن ہو چکا تھا، لیکن ہم جب صوفہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پاس پہنچے ہم بالکل ڈاؤن ہو چکے تھے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کچھ ہو نہیں رہا ہے، چنیوٹ میں کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ہمیں اتنا گیئر اپ کیا، اتنا مورل سپورٹ کیا کہ آج ہم یہاں پر ہیں. ان کی ساری وہ جو موٹیویشن تھی، وہ جو ان کی باتیں تھی، وہ جو انہوں نے کک لگائی، ان کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم جو ہے اس ایونٹ کو کنڈکٹ کر پائے ہیں.
اس کے علاوہ GC یونیورسٹی، ان کی بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. ڈاکٹر عبدالرؤف جو کہ میرے خیال سے وہ چلے گئے ہیں اور ایک ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہیں، بہت ہی نائس پرسن ہے. انہوں نے بہت ہی زیادہ مدد کی ہمیں GC یونیورسٹی کی کولیبوریشن دینے میں. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایزی نہیں ہوتا کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ کولیبوریشن کرے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبوریشن کی اور ان کی کولیبوریشن کی وجہ سے ہم لوگ باقی کے پارٹنرز کو ٹچ کر سکے. اینڈ پہ میں شکر گزار ہوں اپنی ساری ٹیم کی، خاص طور پہ اپنی سسٹر کی. آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے بہت ٹف ہوتا ہے ایک لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا، میٹنگز کرنا، جانا، اپنا آفس سیٹ اپ کرنا، لیکن میرے پیرنٹس اور خاص طور پہ میری سسٹر بہت اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ میرے ساتھ چلی، میٹنگز میں گئی، ڈفرینٹ لوگوں سے ملی، جس جگہ پر جانا تھا، جہاں جانا تھا وہ میرے ساتھ گئی. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا سپورٹ مجھے کیا کہ آج الحمدللہ میرا مشن جو ہے وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہو چکا ہے. ہمارا سوشل میڈیا بہت ہی کم جا رہا تھا، لیکن جیون گنز ہمیں ملے اور ایز اے آرگنائزر انہوں نے ہمارے وہ جو خواب تھے ان کو پینٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایسا پینٹ کیا کہ ہم لوگ ساحبال تک گئے اور وہاں سے بھی اسپیکر جو ہیں وہ یہاں ہمارے پاس موجود ہوئے، صرف ان کی گرافک ڈیزائننگ اور ان کی جو چیزیں تھیں ان کی وجہ سے. میں نہایت شکر گزار ہوں تمام تر آرگنائزیشنز کی، میرے ممبرس کی جو میرے ساتھ ملے. صرف میری نام جان کر کے ابھی فرسٹ ہم لوگ تھے اور وہ ہماری جو ٹیم تھی اس کو انہوں نے جوائن کیا. ان تمام تر لوگوں کا جنہوں نے ایک چھوٹا سا میسیج بے شک کیا ہو کہ آل ورلڈ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کو آپ جوائن کریں، اور آپ سب نے جوائن کیا. بہت ہی شکریہ اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ. اور سر سید احمد خان کے گریڈ سن کا سب سے زیادہ شکریہ جو لاہور سے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں ہمارے لیے آئے اور یہاں پر اتنے ٹائم سے وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کا جو ہے شکریہ ادا کر سکوں. یونیورسٹی آف ایگریکلچر والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے اپنے 150 جو اسٹوڈنٹس تھے پورے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری ہی بچی یہ کام کر رہی ہے، انہوں نے 7 ٹرانسپورٹس میں اپنے 150 بچے جو تھے وہ یہاں پر بھیج دیے کہ یہ آپ آڈینس بھی لینے، یہ نہ ہو کہ آپ کے ایونٹ میں آپ کی آڈینس نہ ہو اور آپ کا ایونٹ چل رہا ہو. تو میں ان کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دی ہے. تمام تر لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آج اسمارٹ پبلشنگ کمپنی اپنا سیکنڈ ایونٹ بھی جلدی کنڈکٹ کرے گی. چنیوٹ کے اندر ہم لوگ اسی طریقے سے بہت سے ایونٹس اور کنڈکٹ کرتے رہیں گے جو کہ اسٹوڈنٹس کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں گے، جس میں نیکسٹ ہمارا فری لانسنگ ہم لوگ انٹروڈیوس کریں گے چنیوٹ کے اندر جو بالکل فری آف کاسٹ ہوگا. اور نیکسٹ ہمارے بہت سے اور پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم لوگ انشاءاللہ لانچ کریں گے. بہت شکریہ آپ سب کا اس ایونٹ کو جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سیمینار کانفرنس جس قدر اچھی رہی، ہم سب کی دعائیں تھیں صبا کے لیے خاص طور پہ، اور انہیں بہت اپریشیٹ بھی کیا انیشیٹو پر. میں یہ چاہوں گی کہ اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر ہم سب کو کھڑے ہو کر اور خاص طور پر جو آئے ہیں سر سید صاحب کے نام سے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، میم صبا کو اور انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے پلیز اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر اگر کلیپنگ ہم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ آپ سب کا. اس کو کسی اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کے اندر خلوص ہے، تو یہ خود ہی پھیلتی چلی جا رہی ہوتی ہے. صبا جب میرے پاس آئیں، انہوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. It was really a great initiative. I appreciated her very much. میں انہیں موٹیویٹ بھی کیا، اور آج میرے لیے مزید فخر کا مقام اس لیے بھی ہے کہ صبا ملک میری اسٹوڈنٹ ہے. میٹرک تک وہ میرے پاس پڑھتی رہی ہیں، تو میرے لیے دوہری خوشی ہے، بلکہ بہت ساری خوشی کا دن ہے میرے لیے آج کا. میں نے نہ صرف انہیں موٹیویٹ کیا ہے بلکہ سپورٹ بھی کیا ہے. آئی ایم ڈائریکٹر آف صوفہ ویلفیئر سوسائٹی، تو کولیبریشن رہی ہے ہماری ان کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی کانفرنسز، سیمینارز اور مختلف قسم کے پروجیکٹس اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے شہر کے لیے، پھر اپنی ڈویژن کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ہم کریں گے، اور ہم اس دائرہ کار کو وسیع کریں گے. اور سر آپ نے جو باتیں کی وہ ہمارے دل کی باتیں ہیں، وہ ہر مسلمان کے دل کی باتیں ہیں، ہر اہل درد کے دل کی باتیں ہیں.
تو ہم اپنی پوری کوشش رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مشعل راہ لے کر ہم چلیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے تمام جو ہیں وہ پلاننگز کریں اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں. ایک دفعہ پھر آپ تمام کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور میں صبا ملک اور ان کے تمام ٹیم کو جس میں میں بھی شامل ہوں بہت بہت مبارکباد. I would like to call upon stage the person from Yanna Studio جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے خیالات کو پینٹ کر دیا. I would like to call upon stage Ahmed Zaman. I know we are also tired and you are also tired from listening the things again and again, but I think after working this hard, I deserve to bore you a little more. So yesterday, I have just recently graduated 2 months ago, and kal ki baat hai main idhar baitha tha, and last time I attended the conference recently held here. PPC was. So I was standing back of the there and Imran Jina was standing here, and I was just feeling نہیں یار مزہ نہیں آ رہا. وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھنے کا وہ مزہ نہیں ہے جو آپ یہاں پہ آؤ گے, یہاں پہ آ کے بولو گے, چاہے کس بھی ہو کسی بھی اسٹیج پہ ہو, پر مجھے یہاں پہ آنا ہے, یہاں پہ کھڑے ہونا ہے, اس اپورچونٹی کو گریب کرنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. And on the job fair, I got many job offers, and I said نہیں, اس میں بھی مزہ نہیں آئے گا, 8 to 5 نہیں ہے. I want to start something on my own. I want to create a difference. And with keeping that in mind, I moved forward and I started a month ago my studio, Yangan Studios. And then I saw the post with Mobiz bhai کہ وہ post کر رہے ہیں call for papers. میں نے وہ ڈیزائن دیکھا, میں نے کہا چنیوٹ پہ پہلی بار کوئی چیز ہو رہی ہے, and I think تھوڑا سا اس کو اور بیوٹیفل کرتے ہیں. Then I contacted them. انہوں نے میری آفر سنی, ان کو میں نے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, کولیبریٹ کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو اپنی سروسز دینا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ پارٹنر بنایا. I am very thankful to Miss Sabah, Mobiz bhai اور سارے پارٹنرز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس کو سکسیسفل بنانے میں. اس چھوٹے سے لیول پہ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ دیکھیں تو اپورچونیٹیز بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. اتنی زیادہ اپورچونیٹیز نہیں ہوتی کہ آپ اس بڑے لیول, اس لیول کے اوپر آ کے کوئی چیز کر سکو. ایون تو ہم کو پتا ہی, جب تک میں یونیورسٹی کے 7th سیمسٹر میں آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور کیسے لے کے چلنا ہے, اسکلز کیا چیز ہے, فری لانسنگ کیا چیز ہوتی ہے, یہ سب چیزیں. تو بس یہ ایم تھا, ایک ڈریم تھا. What I have gotten it, I have to provide you earlier. تو یہی کوشش ہے, یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس پہ ہم سب پر میری کیا کہتے ہیں مجھ پر کرم کریں کہ میں جس ڈریم کے ساتھ, جس ایم کے ساتھ اپنے اس اسٹیپ کو لے کے چلا ہوں کہ میں اپنے یوتھ کے لیے, خاص طور پہ جو میرے جونیئرز ہیں ان کو میں اپورچونیٹیز پرووائڈ کر سکوں, وہ پلیٹ فارم دے سکوں, وہ کچھ دے سکوں جو مجھے لیٹ ملا تھا. اینڈ آئی بلیو کہ one day I'm sure I'm gonna do it, and I will do it, and I will carve the name, and I will be there, and it will be said کہ fast chain تھا, سینیور فیصل آباد سے پڑھا تھا, and now he has done and he has made everyone proud. Thank you very much. Thank you so much. Moving towards the closing, quickly, I would like to call upon stage Sir Farouk Rashid, so please come on stage to provide the souvenir. On stage, Dr. Yasir Jameel to please receive his certificate. I would like to call upon stage Aqsa Munir. A little bit quick. Amna Shahzadi. Be careful, be careful, be careful. Amna Shahzadi. Aqsa Munir. Sana Akhtar. Maryam Azhar. Dr. Aleen Fatima.
سید راجن کتال بخاری, فخر حسین, طیبہ زیلائی, اقرا بی بی, اقرا بی بی, اکنوا صاحب, جنید حیدر اینڈ ریا جمیل. یہ کسی کی دشمنی تھی مس نرجس صاحب سے. مس نرجس فاطمہ, we have handed over to Dr. Malik Sheikh. Loud words, Education Department and Health Department. Go. Ma'am, can you please come on stage to receive the sheet on the behalf of CU Education? CU Education ke behalf I have called her name. I have called Ms. Tahira, and she is the teacher from Government Education Department, and she is receiving the sheet on the behalf of CU Education. Ready? Anyone from Health Department, Primary and Secondary Health Department? Just come here. And to be honest, I do not feel that I qualify to speak on a forum where eminent speakers from different fora, starting from life sciences and social sciences to IT and other disciplines of life, have already spoken. Just want to greet the initiator of this initiative, as well as those individuals or the companies who supported this cause. I would congratulate particularly Sabah Kamal Sahiba, जिन्होंने इस इनिशिएटिव का बेड़ा उठाया और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया. Many praises for all of those from different walks of society जिन्होंने इनको सपोर्ट किया. I believe research and development जो है वो शायद हमारी सोसाइटी का सबसे मिसिंग लिंक है, न सिर्फ सोसाइटी का बल्कि तमाम हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या हमारे पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन हैं. अनफॉर्चुनेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ना होने की वजह से ही हमारे शायद ये हालात हैं. और वो जस्ट लुकिंग अराउंड, मतलब वो मुल्क जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च करते हैं वही लीड कर रहे हैं. मतलब अमेरिका तकरीबन $700 बिलियन अपना रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करता है. सो दे आर लीडिंग, दे हैव ऑल द राइट टू लीड. सिमिलरली चाइना somewhere $550 बिलियन के साथ they are number 2. So both of them are leading. और मेरा ख्याल है will be somewhere कोई 60-70 के दरमियान में होंगे. So same is our position. So
there is lot of need کہ ہم ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو اپنی تمام تر انیشیٹوز کا وہ ہماری پالیسی میکنگ ہے، وہ ہماری ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، یا جہاں جہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہے اس کا حصہ بنائیں. اور اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں وہ لازم ہے اس کی ضرورت اجاگر کرنے کے لیے. ونس اگین I'm thankful to Sabah Kamal. Sorry. So انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، انہوں نے سی ایس ایس چھوڑ کے کوئی کرنے والا کام کیا ہے. یہ جو سی ایس ایس ہے اور یہ جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ یہ مڈل لیول کا کام ہے. There is nothing innovation. So if you want to be an innovator and if you want to be a genius and create something, you have to think beyond the limits. جی ریڈی، ادھر دیکھیں کیمرہ میں ریڈی. Thank you so much. I would like to call upon stage Dr. Shahzad Sarfraz. Ready? جی I would like to ask اس محفل کی جان جی سر سامنے جی ریڈی. ان کی منتظمین کمیٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور شاندار تقریب میں شریک کیا. باقی اپنے لیے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بقول غالب کے مارا بہت زمانے نے عبداللہ خان تمہیں وہ غلے کہاں وہ جوانی کی لڑکی. بہت زیادہ کامیاب ہے.